السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا فضل کرم احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو جمعے کی نماز ادا کرنے کے واسطے اپنے پاک گھر میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، دنیائی ماحول میں جب اپنی نگاہوں کو دوڑاتے ہیں تو عالم انسانیت، تمام انسان کے دل میں یہ خواہش ہے، جب حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو انسانوں کے دل میں یہ خواہش کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان، ہر طبقے کے لوگ، ان کی ایک خواہش ہوتی ہے اور اسی کے اوپر شکایتیں ہیں۔ ہر انسان کی ایک خواہش ہے کہ میری عزت ہو، میں عزت حاصل کروں، مقام حاصل کروں۔ یہ انسانوں کی خواہش ہے، یہ فطری چیز ہے۔ وہیں پر یہ شکایت ہے، ہر ماحول میں، معاشرے میں، سماج میں، گھر کے اندر کے ماحول میں کہ میری عزت نہیں، لوگ میری عزت نہیں کرتے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ انسانی فطرت ہے، عزت چاہتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی عزت عطا فرمائی ہے۔ جتنے سارے مخلوقات ہم دیکھتے ہیں، ان تمام مخلوقات میں انسان بھی ایک مخلوق ہے، لیکن دوسری مخلوقات کے بارے میں یہ تذکرہ نہیں آیا کہ ہم نے اس مخلوق کی عزت دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم کے بارے، آدم کی اولادوں کے بارے، انسانوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس مخلوق کی عزت دی ہے، ہم نے اس کو عزت بخشا ہے، اس کا مقام بنایا ہے۔ علماء کرام اس کے اوپر بے شمار کلام فرمائے ہیں کہ تمام مخلوقات کو چھوڑ کر جو یہ مخلوق ہے انسان، اس کی عزت کیوں؟ علماء کرام نے بے شمار کلام فرمائے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی طرح انسان کو بھی مخلوق بنایا، لیکن تمام مخلوقات سے جو انسان مخلوق ہے اس کا انداز کو الگ بنایا ہے۔ تمام مخلوقات کا آپ جائزہ لیجئے، ان کی صورت، چہرے کی الگ انداز ہے، اور انسانوں کی چہرے کی شکل کی الگ انداز ہے۔ تو انسان
انسانیت کے اندر جس عقل کو ملتا ہے دوسری مخلوقات کے اندر یہ عقل نہیں ملتی۔ انسانیت کی اس لیے عزت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی چیزیں بخشی ہے، ایسا عقل عطا فرمایا، ایسا دماغ عطا فرمایا، اور بھی بے شمار چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانیت کے اندر داخل فرمایا جو دوسری مخلوقات کے اندر نہیں ہے، جس کی بنا پر یہ انسان اشرف المخلوقات ہوا اور اس کی ایک عزت ہے۔ فرمایا کہ انسانیت کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے معصوم ہستیوں کو بھیجا، پیغمبروں اور رسولوں کو انسانیت کے بیچ میں بھیجا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس مخلوق سے ایک خاص محبت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس مخلوق انسان کے اوپر یہ رحم و کرم فرما ہے کہ اس نے انسانیت میں اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، گویا کہ تمام مخلوقات سے اس مخلوق کو الگ انداز سے بنا کر اپنی نبیوں اور رسولوں کو بھیج کر اس انسان کی عزت کو، مقام کو بڑھایا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بنی آدم کو اس لیے عزت بخشی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو، آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اس کے اندر احساس کا مادہ پیدا فرمایا۔ انسان کے دل کے اندر احساس کا مادہ ہے جو دوسری مخلوقات کے اندر یہ چیز نہیں ملتی۔ انسانیت کے اندر احساس کا مادہ ملتا ہے۔ سائنسدانوں نے کوئی بچہ چیخے لیکن گلی کے دوسرے جو لوگ ہیں سب ادھر دیکھتا ہے، اپنا کام چھوڑ کر دیکھ رہا ہے، کیا ہو گیا اس بچے کو، کیوں رو رہا ہے، کیا پریشانی آ گئی اس بچے کے اوپر، کیوں تڑپ رہا ہے۔ اپنا کام چھوڑ کر، اپنی مشغولیت کو چھوڑ کر، حالانکہ وہ اس کا رشتہ دار نہیں ہے، حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ اس کو وہ جانتا نہیں، لیکن پھر بھی اپنے کام دھندے کو چھوڑ کر انسان کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ایک چیز بنائی ہے، احساس، حساس دل جو اللہ انسان کے اندر دیا ہے، اس چیز کی وجہ سے انسان کام دھندے کو چھوڑ کر اس بچے کی رونا کو دیکھ رہا ہے، اس بچے کی تڑپنے کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں احساس بنایا، حساس دل بنایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ چیز دوسری مخلوقات میں نہیں ہے، یہ جو چیز ہے دوسری مخلوقات کے اندر نہیں ملتی، انسانیت کے اندر یہ چیز ملتی ہے۔ اس لیے انسانوں کی ایک عزت ہے، انسان کی ایک مقام ہے، انسان کی ایک عزت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طرح انسانوں کو عزت دی، عزت بخشی، اب انسانوں کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ یہ ضروری ٹھہراتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کی عزت کو بجا لاؤ، ایک دوسرے کے مقام کو سمجھو، ایک دوسرے کی عزت کو سمجھو کہ میرے سے کون بڑا ہے، اس کی کیا عزت ہے، میرے سے کون چھوٹا ہے، اس کی کیا عزت ہے، یہ میرے باپ ہیں، اس کی کیا عزت ہے، شریعت کے مطابق میرے باپ کی کیا مقام ہے، اس مقام کے مطابق اس کی عزت کو بجا لاؤ۔ ماں باپ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے، میرے بچے ہیں، اس کی کیا عزت ہے، اس کی عزت کو بجا لائے، بیوی شوہر کی عزت کو بجا لائے، شوہر بیوی کی عزت کو بجا لائے۔ تمام انسان اس کے اوپر غور کرے کہ جب اللہ نے عزت دی ہے انسان کو، جو اللہ نے انسان کے مقام عطا فرمایا ہے، تو ضرور مجھے اس پر غور کرنا چاہیے، مجھے اس پر فکر کرنی چاہیے، مجھے اس کا مطالعہ کرنی چاہیے کہ آخر کیوں، کس وجہ سے انسان کی عزت دی گئی ہے، اور مجھے اس میدان میں، مجھے اس ماحول میں میرے رب کا کیا حکم ہے۔ اپنے رب کے حکم کو تلاش کرتے ہوئے انسان حالات اور مقام کے مطابق انسانوں کے ایک دوسرے کی عزت دیتا رہے، زندگی میں سکون کا ماحول قائم ہوگا۔ تمام انسانوں کی عزت صرف ایمان والوں کی نہیں، جو غیر لوگ ہیں، دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں، امام الانبیاء جناب محمد
قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قولوا للناس حسنا، کہ تم جب بات کرو لوگوں کے ساتھ تو حسنا اچھے انداز سے پیش آؤ، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھے انداز سے گفتگو کرو۔ لفظ مومن نے فرمایا للناس، تمام لوگوں کے بارے میں فرمایا، چاہے تم کس سے بھی بات کرو، قولوا للناس حسنا، جب تم بات کرو لوگوں سے تو حسنا کو لاؤ، بہترین انداز کو لاؤ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال سے جو انسانوں کی عزت ہے اس کو سمجھا کر دکھایا۔ صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، سامنے سے ایک جنازہ آ رہا ہے، یہ جنازہ آ رہا ہے، جو جنازہ جب قریب آ گیا، جب لوگ قریب لے کر آ گئے تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ وہ تو یہودی کا جنازہ ہے، غیر کا جنازہ ہے، ایمان اور اسلام کا دشمن ہے، وہ ان کا جنازہ ہے، اب ان کے جنازے کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ یہودی ہے، ہاں وہ اسلام اور ایمان والوں کا دشمن ہے، تو کیا وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ انسانیت کے ہونے کے ناطے، انسانیت کے ہونے کی بنا پر ان کا ایک مقام ہے، ان کی ایک عزت ہے، اگرچہ وہ دشمن ہے، اگرچہ وہ ایمان سے خارج ہے، اگرچہ وہ اسلام سے خارج ہے، اگرچہ وہ یہودی ہے، دشمن ہے، لیکن انسان تو ہے۔ انسان ہونے کی بنا پر اس کی ایک مقام ہے، اس کی ایک عزت ہے۔ اگر ہم نے انسان کی عزت نہیں کی تو پھر کون عزت کرے گا؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا کہ اس کی ایک عزت ہے انسان ہونے کی بنا پر۔ اس لیے انسان تمام ایک دوسرے کی عزت دے، کوئی کسی سے بڑا چھوٹا نہیں، اللہ کی نگاہ میں سب یکساں ہیں۔ ہاں، جو ایمان والا نیک اعمال کرتا ہے، جو متقی اور پرہیزگار ہے، جو اللہ کے نزدیک محبوب اور برگزیدہ بندہ ہے، اپنے اعمال کے ذریعے سے اس کا ایک الگ مقام ہے اللہ کے نزدیک۔ لیکن انسانیت میں سارے لوگ ایک ہی پلیٹ فارم میں جمع ہیں۔ ایک صحابی تھے، ان کا ایک غلام تھا، وہ کسی بات پہ غلام سے ناراض ہو گیا، غلام سے غلطی ہوئی، ناراض ہوا تو غصے میں آ کر یہ کہنے لگے، وہ غلام جو تھا وہ ایک حبشن کی بیٹے تھے، یعنی حبشہ والے بالکل کالے کلوٹے لوگ، یہ کالی کلوٹی عورت کی بیٹے تھے، وہ ان کا غلام صحابی کا۔ تو جس صحابی کا غصہ آ گیا اپنے غلام کے اوپر تو اس نے کہا اے کالی کے بیٹے، اے کالی کے بیٹے۔ غلام تو برداشت کیا، لیکن صحابی تھے وہ، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں سبق حاصل کرنے والے تھے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، وہ مقدر ہستی اور صحابی۔ تو صحابی کے دل میں پریشانی ہوئی کہ میں نے تو غصے کے مارے میں اس کی ماں کا عار دلایا، میں نے اس کی ماں کو بیچ میں لایا کہ کالی کے بیٹے، تو میں نے جو اس کی ماں کی جو بدصورتی، کالی کلوٹی، اس چیز کو جب میں سامنے لایا تو کیا اس کو تکلیف نہیں ہوئی؟ کیا مجھے یہ عمل کرنا چاہیے؟ کیا مجھے یہ بولنا چاہیے تھا؟ صحابی پریشان ہو گئے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس عمل کو کیا ہے، میں نے اپنے غلام کو ڈانٹ ڈپٹ کے اور غصے کے عالم میں نے اس کی ماں کا عار دلایا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کی ماں کا نام بیچ میں لا کر، اس کی کالی شکل کو، بد شکل کو بیچ میں لا کر جو تم نے عار
تم جو ان باتوں کو کیے ہو کہ کیا تم ابھی بھی زمانہ جاہلیت میں ہو؟ یعنی اس کی ماں کی کالی بدشکل کو بیچ میں لا کر گویا کہ تم زمانہ جاہلیت میں ایمان سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے جو تم کیا کرتے تھے، کہ اب ایمان لانے کے بعد پھر بھی تم ویسے ہی کرو گے؟ یعنی اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اہل ایمان، ایمان والا مسلمان تمام چیزوں کو، ہر کام کو شریعت کے دائرے میں کرتا ہے۔ ایمان والا ہر چیز کو اللہ اس کے رسول کے مطابق کرتا ہے۔ اللہ کے نے فرمایا تمہارا غلام تمہارا ماتحت ہے، اور ماتحت کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو تم اپنے واسطے پسند کرتے ہو، جو تم خود کھاتے ہو تمہارے ماتحت کو کھلاؤ، جو تم خود پہنتے ہو اسی میں سے اسی طریقے کا تم اپنے ماتحت کو پہناؤ۔ تو صحابی رسول تھے، ایمان کا جذبہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ میں تربیت یافتہ تھے، فوراً گھر گئے، اپنے غلام کو بلایا اور اس کے سامنے سو گئے اور فرمایا اپنے اس غلام کو کہ تم جب تک اپنا پاؤں میرے رخسار پر، چہرے پر نہیں رکھو گے میں تمہاری قدم سے نہیں اٹھوں گا۔ اتنا مجبور کیا کہ اس غلام کو اپنے مالک کے چہرے پر، رخسار پر پاؤں رکھنا پڑا۔ جب اپنا پاؤں غلام اپنے مالک کے چہرے پر رکھ دیا تو صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے کہ اب میں تسلی ہو گیا کہ گویا تم نے مجھے حقیقت میں معاف کر دیا ہے۔ یعنی میں نے جو تیری بے عزتی کی تھی، تمہاری جو عزت ہے اس عزت کو میں ختم کر دیا تھا۔ تو بھی ایک انسان، میں بھی ایک انسان، مجھے تیری بے عزتی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے تیری ماں کو بیچ میں لا کر، آڑ دلا کر میں نے تیری توہین کی تھی، میں نے غلطی کی۔ اب میں اپنے غلطی کا اس طرح معافی لے رہا ہوں کہ تم اپنے پاؤں کو میرے چہرے پر رکھ دیا، گویا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا، اب میرا دل خوش ہو گیا۔ تو یہ انسانوں کی عزت ہے۔ صحابہ ایک دوسرے کی عزت کیا کرتے تھے، صحابہ کو ایک دوسرے کی عزت سکھایا گیا، تمام اہل ایمان کو ایک دوسرے کی عزت سکھایا گیا۔ ہم کون ہوتے ہیں ایک دوسرے کی عزت نہیں کرنے والے؟ خود اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی عزت دی، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ جب اللہ نے عزت دی ہے تو اب ہمیں عزت تلاش کرنی ہے کہ میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے، میں سامنے والوں کی کیسے عزت دوں۔ اب سامنے والے کو میں دیکھنا ہے، کیا میرا باپ ہے، باپ کی کیا عزت ہے؟ کیا میرا بھائی ہے، میرے بھائی کی کیا عزت ہے؟ کیا میرا پڑوسی ہے، میرے پڑوسی کی کیا عزت ہے؟ کیا میرا رشتہ دار ہے، میرے رشتہ دار کی کیا عزت ہے؟ جو بھی ہمارے سامنے ہے وہ جس مقام پر ہے اس مقام کو احادیث کی روشنی میں تلاش کریں اور اس کی جو عزت ہے اس عزت کو ہمیں دیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری مقام کو اور اونچا کریں گے۔ اس لیے کہ یہ ہمیں عزت نہیں دے رہی، یہ تو اللہ کا حکم، اللہ نے خود عزت دی ہے، تو ہمیں اس عزت کو تلاش کرنی ہے۔ اس لیے کہ جو انسانیت کا مقام ہے یہ بہت بڑا اونچا مقام ہے۔ احادیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثمامہ ملک امامہ کا بادشاہ تھا۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ جو ایمان میں داخل ہوئے، مسلمان ہوئے، تو ثمامہ بن اسال کے ملک سے گیہوں آتا تھا مکہ مکرمہ، وہ اپنے ملک سے گیہوں بھیجتے تھے مکے کی سرزمین میں۔ جب ثمامہ ایمان میں داخل ہوئے اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ مکے والوں نے، قریش نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، بہت ہی اذیتیں دی ہے۔ آپ جب نماز پڑھتے آپ کے گردن مبارک پر چادر کا پھندا لگا کر گھسیٹا ہے، آپ جس راستے پر جاتے اس راستے پر کوڑا کرکٹ کیچڑ ڈالا گیا تھا اور آپ کو گالیاں دی تھی مکے کے لوگ۔ تو یہ مکے کے لوگ بہت خراب ہیں، یہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے، اور ایمان والے صحابہ
تنگی میں آ جائے، پریشانی میں آ جائے مکے کے لوگ، قحط سالی میں آ جائے مکے کے لوگ، ان کی غلطیوں کا ان کا احساس ہو جائے، وہ جس طرح مستی دکھایا ہے مزہ مل جائے ان کو، میں گیہوں نہیں بیچتا۔ جب سمام بن وصال گیہوں روک دیا تو مکے میں قحط سالی آ گئی، مکے کے لوگ پریشان ہو گئے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات جب پہنچی تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی عزت کو سکھایا، دشمنی کو سامنے نہیں لایا، عداوت بغض سامنے نہیں لایا۔ 13 سالہ زندگی، مکے کی زندگی میں وہ اذیت پہنچائی گئی، وہ تکلیف پہنچائی گئی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال بائیکاٹ کر دیا، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں پہاڑوں کے بیچ میں 3 سال قید و بند رہے۔ اس 3 سال میں کھانے پینے کی تکلیف، انسانوں کی کتنی تکلیف آتی ہے ذرا سوچ کر دیکھیے۔ صحابہ اس منظر میں، اس عالم میں، اس 3 سال کے زمانے کے اندر بھوکے پیاسے تڑپتے رہے، حتیٰ کہ درخت کے پتے چبائے۔ ویسی تکلیف دی مکے والوں نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب یہ بات پہنچی، جب یہ خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس تک آ گئی کہ سمام بن وصال نے گیہوں بند کر دیا اور گیہوں دینے سے انکار کر دیا ہے، تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنی کو سامنے نہیں لایا، بغض عداوت کو سامنے نہیں لایا، نفرت کو سامنے نہیں لایا، انسانیت کو سامنے لایا کہ دیکھ وہ لوگ اگرچہ دشمن ہیں، وہ لوگ اگرچہ ہم نے تکلیف دی ہے، وہ لوگ اگرچہ ہمیں پریشانی میں مبتلا کیا ہے، تو لیکن مکے کے لوگ تو انسان تو ہیں۔ سمامہ بن وصال تم گیہوں بند نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ انسان ہیں، انسانیت کو تکلیف پہنچے گی تو سارے انسانوں کے دل میں ایک احساس پیدا ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے انسانوں کے دل میں حساس دل بنایا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے، انسان ہونے کی وجہ سے تم ان کو گیہوں روک نہیں سکتے، تم گیہوں ان کے واسطے روانہ کرو۔ حضرت علماء فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانیت کو ایک زبردست سبق دیا ہے۔ انسانوں کی جو احترام ہے، انسانوں کی جو عزت ہے، اس کی ایک عجیب مثال قائم کر دی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہماری زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں، ہمارے اوپر بھی ایسی پریشانیاں آتی ہیں، ہمارے دوست مصیبت میں پھنستے ہیں، ہمارے دشمن مصیبت میں پھنستے ہیں۔ جب ہمارے دشمن مصیبت میں پھنستے ہیں ہم مزہ لیتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، جھوم اڑتے ہیں۔ ان کی حالات اور پریشانی کو دیکھ کر یہ انسانی تقاضا نہیں ہے، یہ انسانی فطرت کا تقاضا نہیں ہے۔ ہمیں تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ تعلیم ہے اس کو سامنے لا کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اتنی مصیبت کی گھڑی میں، اتنے سخت دشمنوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ بن وصال کو حکم دیا کہ اگرچہ وہ دشمن ہیں لیکن انسان ہے، انسان ہونے کی وجہ سے ان سے آپ گیہوں روک نہیں سکتے، لہٰذا ان کے واسطے گیہوں روانہ کیا جائے۔ انسان کی کتنی عزت دیکھیں، اللہ کے نبی کتنی عزت دی ان کو۔ بے شمار واقعات احادیث پاک کے اندر ہیں، انسانوں کی عزت، ان کا احترام احادیث پاک کے اندر بے شمار واقعات ہیں۔ اور ایک انسانی فطرت بھی ہے کہ میری عزت ہو، انسانی فطرت ہے۔ جب انسان چاہتا ہے میری عزت ہو تو عزت کو تلاش کرنی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس کو ہم تلاش کریں گے تو ملے گا، اب اس کو جب تلاش کرنے کے لیے قدم اٹھائیں گے تو ہمیں مذہب کے اوپر آنا پڑے گا۔ ہمارا مذہب کیا ہے؟ جس مذہب کے اوپر ہم جائیں گے، اس مذہب کے اوپر جانے کے بعد ہمیں اس چیز کو تلاش کرنی ہے کہ مذہب ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب ہم مذہب کے اوپر آ جائیں گے تو سب سے اعلیٰ بہتر مذہب مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام نے باپ کی مقام کو سمجھایا، مذہب اسلام نے ماں کی مقام کو سمجھایا، مذہب اسلام نے بیوی کے مقام کو سمجھایا، مذہب اسلام نے بیٹی اور بچوں کے مقام کو سمجھایا، مذہب
طریقے کی مقام کو سمجھایا، مذہب اسلام غیر مسلموں کی مقام کو سمجھایا، تمام مقامات کو سمجھا کر انسان سمجھے، اس کے اوپر قدم بڑھائے، عمل کرے، سب کی عزت ملے گی، سکون کا ماحول قائم ہوگا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریق تعلیم دیا ہے اس پر عمل کریں گے، سکون کا ماحول قائم ہوگا، میری بھی عزت ہوگی، آپ کی بھی عزت ہوگی، باپ کی بھی عزت ہوگی، ماں کی بھی عزت ہوگی، عزت ہی عزت، بے عزتی کی کوئی نام و نشان نہیں، ہر طرح کا ماحول سکون ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کی ان باتوں کو سن کر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔